میں ابھی چھت سے دھلے دھلائے کپڑے اٹھا کر لائی ہی تھی کہ میری سوتیلی ماں نے نیا آرڈر جاری کر دیا۔ اسے رات کے کھانے میں مٹن، چکن بریانی اور میٹھے میں گاجر کا حلوہ کھانا تھا۔ آج میں نے بہت سارے کپڑے دھوئے تھے۔ سردیوں کا موسم تھا، دن جلدی ڈھل جاتا تھا اور رات لمبی تھی۔ خیر میں نے کچن میں جا کر کھانے کی تیاری شروع کی، لیکن میں تھکی ہوئی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ سب کام چھوڑ کر بس سو جاؤں، لیکن میں صرف ایسا سوچ سکتی تھی، عملی طور پر یہ ممکن نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد میری سوتیلی ماں آتی دکھائی تھی۔ وہ دیکھنے آئی تھی کہ میں کھانا بنا رہی ہوں کہ نہیں۔ کام کرتا دیکھ کر وہ چلی گئی۔ کافی دیر تک میں کچن میں کام کرتی رہی۔ پھر جب کھانا بن گیا تو میں نے ٹیبل پر لگا دیا۔ میری سوتیلی بہن، بھائی اور ماں پہلے ہی وہاں کھانے کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ تینوں ہی موبائل پر ٹک ٹک کرنے میں بزی تھے۔ کھانا دیکھ کر فوراً اپنی پلیٹس میں کھانا نکالنے لگے اور میں کچن میں چلی گئی۔ مجھے بھی بہت بھوک لگی تھی۔ میں وہیں کھانا نکال کر کچن میں ہی بیٹھ کر کھانے لگی۔ میری سوتیلی ماں کو میرا ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پسند نہیں تھا۔ پھر کھانے کے بعد برتن دھوئے اور آخر کار مجھے اپنے بستر پر لیٹنے کا موقع مل گیا۔ سارے دن کی تھکی ہاری ہونے کے باوجود بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اپنے ماں باپ کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو مجھے شہزادیوں کی طرح رکھتے، میں بیمار ہوتی تو میرا خیال رکھتے، میرے لاڈ اٹھاتے۔ ایسے ہی سوچتے سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، پتہ ہی نہ چلا۔ اگلی صبح اٹھی تو مجھے بہت تیز بخار تھا اور مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میری سوتیلی ماں میرے کمرے میں آئی، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ میں نے ابھی تک ناشتہ کیوں نہیں بنایا۔ وہ سب لیٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے اپنی طبیعت کی خرابی کا بتایا۔ وہ کہنے لگی، کام سے بچنے کے بہانے ہیں، تم ٹھیک ہو، شکل سے تو بیمار نہیں لگ رہی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھا جو تندور کی طرح تپ رہا تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میں کافی دیر تک بستر میں پڑی رہی، پھر ہمت کر کے اٹھی اور کچن میں گئی۔ گھر میں خاموشی تھی، لگتا تھا سب چلے گئے ہیں۔ میں نے کچن میں ناشتہ بنانے کی کوشش کی، لیکن مجھ سے کچھ بھی نہیں بن رہا تھا۔ کچن میں حلوہ پوری کے خالی شاپر پڑے تھے، لگتا تھا کہ ناشتہ باہر سے آیا تھا، لیکن میرے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ سوتیلی ماں نے نہ تو کچھ کھانے کو دیا اور نہ ہی دوائی منگوا کر دی، بلکہ الٹا منہ بنا کر چلی گئی تھی۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ بہت مشکل سے میں روٹی بیل رہی تھی، ساتھ ساتھ آنسو صاف کر رہی تھی۔ ناشتہ بنا کر بھی کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن کھانا ضروری بھی تھا، ورنہ دوائی اثر نہ کرتی۔ کھانے کے بعد میں نے دوائیوں والے باکس میں سے بخار کی دوا نکالی اور کھا لی۔ اس وقت یہی گھر میں موجود تھی۔ شدید بخار میں وہ معمولی دوائی پتہ نہیں اثر کرتی کہ نہیں۔ میں دوبارہ جا کر لیٹ گئی اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے آج ماضی کی یاد شدت سے ستا رہی تھی۔ میں جب 4 سال کی تھی تو میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ ابا نے میرے لیے دوسری شادی کی کہ سوتیلی ماں میرا خیال رکھے گی، لیکن اس نے صرف گھر پر قبضہ کرنا تھا اور میرے باپ پر بھی۔ میں تو اسے سخت ناپسند تھی۔ جب میرا باپ گھر میں ہوتا تو اس کے سامنے اچھی بنی رہتی، اس کے جانے کے بعد مجھ سے بہت برا رویہ رکھتی اور مجھے دھمکی لگاتی کہ اگر اپنے باپ کو بتایا تو وہ میرا بہت برا حال کرے گی۔ میں ابا کو کچھ نہ بتاتی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ میری ایک سوتیلی بہن اور بھائی بھی اس دنیا میں آ گئے۔ میرا باپ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ جب تک وہ زندہ رہا اس کے سامنے سوتیلی ماں کی زیادہ نہ چل سکی، لیکن اس کے مرنے کے بعد سوتیلی ماں کو کھل کر مجھ پر ظلم کرنے کا موقع مل گیا۔ میری عمر 20 سال تھی جب میرا باپ مرا۔ مرنے سے پہلے وہ مجھے گریجویشن کروا گیا تھا۔ میرا باپ تو مجھے مزید تعلیم دلوانا چاہتا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد میری سوتیلی ماں نے اس کے خواب کو مکمل نہ ہونے دیا۔ میرے باپ نے کافی جائیداد چھوڑی تھی جس پر میری سوتیلی ماں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ ان کا کپڑے کا کاروبار بھی تھا جس کو ابا کے مرنے کے بعد وہ خود دیکھتی تھی۔ اپنے دونوں بچوں کو اس نے بہترین اداروں میں داخل کروا رکھا تھا۔ ان کے اوپر پانی کی طرح روپیہ بہاتی تھی، لیکن مجھ پر خرچ کرتے اس کو غشی کے دورے پڑتے تھے۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا کہ اسے مار دوں یا خود کہیں چلی جاؤں، لیکن میں فطری طور پر بزدل لڑکی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ میں تو کسی چڑیا کو بھی ہاتھ لگانے سے ڈرتی تھی، ایک جیتے جاگتے انسان کو مارنا تو دور کی بات تھی۔ دن میں یہ لوگ چلے جاتے تھے،
میرے سوتیلے بہن بھائی دوپہر تک آ جاتے تھے، لیکن سوتیلی ماں زیادہ تر شام کے وقت آتی تھی، کبھی جلدی بھی آ جاتی تھی۔ مصروفیت کی وجہ سے اسے اتنا وقت نہیں ملتا تھا کہ وہ مجھے ٹارچر کر سکے، لیکن پیسوں کی کمی اور گھر کے کاموں کے بوجھ کی وجہ سے بھی مجھے بہت مسئلہ ہوتا تھا۔ وہ جان بوجھ کر کوئی ملازمہ نہیں رکھتی تھی تاکہ مجھے کوئی سہولت نہ ملے۔ اکثر دروازے پر مانگنے والی عورتیں آتی تھیں، میں ان کو روٹی دے دیتی اور ان سے کچھ باتیں کر لیتی، ورنہ میری کوئی سہیلی تھی نہ کوئی رشتہ دار تھے۔ جو تھوڑے بہت تھے انہیں بھی سوتیلی ماں نے باپ کے بعد آنے سے روک دیا۔ بس میری ایک خالہ تھی جو کبھی کبھار میری سوتیلی ماں کی غیر موجودگی میں میری خبر لینے آ جاتی تھی۔ میرے ساتھ بات کرنے والا کوئی نہ تھا۔ گھر کے کام کاج کے علاوہ دل بہلانے کو کوئی چیز نہ تھی۔ ٹی وی میں مجھے دلچسپی نہیں تھی۔ آج بھی سب کام کر کے فارغ بیٹھی تھی کہ اچانک ڈور بیل بجی۔ میں نے اٹھ کر دروازے کے سوراخ میں سے دیکھا تو مجھے میری خالہ کا چہرہ نظر آیا۔ میں نے جھٹ سے دروازہ کھولا اور خالہ کو اندر آنے کو کہا۔ خالہ نے دروازے پر کھڑے کھڑے ہی میرا منہ چوما اور اندر آ گئی۔ میں نے خالہ کو بٹھایا اور ان سے چائے پانی کا پوچھا۔ خالہ کہنے لگی، میں کچھ نہیں پینا چاہتی، بس تم سے مل کر چلی جاؤں گی۔ میرے خالو بھی سخت طبیعت کے مالک تھے، ان کی وجہ سے خالہ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی تھی اور ان کو بتائے بغیر ہی وہ مجھ سے ملنے کے لیے آتی تھی۔ آج بھی وہ جلدی میں تھی، لیکن میں نے خالہ کو مزید کچھ دیر بٹھا لیا۔ ہم باتیں کرنے لگے۔ میں انہیں کہہ رہی تھی کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، کچھ کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں خود مختار بن سکوں، لیکن میری زندگی تو بس جمود کا شکار ہو گئی ہے۔ خالہ آپ ہی میری مدد کر دیں، میری سوتیلی ماں سے بات کریں، شاید وہ آپ کی بات سن لے۔ خالہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولی، بیٹا اسے کسی کا لحاظ نہیں، وہ تمہیں مجھ سے ملنے بھی نہیں دیتی، بات کہاں سنے گی۔ میں دکھی ہو کر خالہ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ وہ کافی دیر مجھے ساتھ لگا کر پیار کرتی رہیں اور سمجھاتی رہیں کہ اللہ سے دعا کیا کرو، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ پھر انہوں نے مجھ سے اجازت مانگی اور چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں چھت پر چلی گئی۔ وہاں ایک کبوتر زخمی حالت میں گرا ہوا تھا۔ میں نے فوراً اسے اٹھایا اور نیچے لے آئی، مرہم پٹی کی، اسے دانہ کھلایا۔ کچھ دیر بعد وہ ٹھیک ہوا تو اسے واپس چھت پر رکھ آئی، جہاں سے وہ اڑ گیا۔ مجھ سے کسی کی تکلیف بھی نہیں دیکھی جاتی تھی۔ میں جس کو بھی تکلیف میں دیکھتی، جس حد تک ممکن ہوتا میں اس کی مدد کرتی۔ اس کے بعد شام ہو گئی۔ میں نے کھانا بنایا اور معمول کے کاموں سے فارغ ہو کر سونے کے لیے لیٹ گئی کہ اچانک مجھے لگا کہ جیسے کھڑکی پر کوئی ہے۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے وہم سمجھ کر اگنور کر دیا۔ پھر اچانک میرے کمرے میں وہی کبوتر آ گیا جس کو صبح میں نے زخمی حالت میں پا کر علاج کیا تھا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ کچھ دیر وہ کمرے کے وسط میں بیٹھا رہا اور میری طرف دیکھتا رہا، اور میں بس حیرانگی سے یہ سوچے جا رہی تھی کہ یہ اندر کیسے آ گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک خوبصورت انسان کی شکل اختیار کر گیا۔ میں حیرت اور خوف کی ملی جلی کیفیت کا شکار ہو گئی، بلکہ دوسرے لفظوں میں خوف سے اچھل پڑی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ سب آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی اور خود کو یقین دلایا کہ یہ سب حقیقت ہے، کہ خواب، لیکن یہ خواب نہیں تھا۔ پھر وہ مجھے دیکھ کر زیر لب مسکرایا۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ آج سے پہلے کیا اتنا سندر انسان نہیں دیکھا؟ میں نے خود پر قابو پایا اور ہمت کر کے منہ سے الفاظ نکالے، تو تم انسان تو نہیں لگ رہے۔ میری آواز لرز رہی تھی۔ دل ہی دل میں میں نے خود کو کوسا۔ انسان تو میں سچ میں نہیں ہوں، لیکن ایک خوبصورت جن زادہ ضرور ہوں۔ ویسے میں نے سنا ہے انسان ہم سے زیادہ خطرناک ہے۔ میں نے بمشکل تھوک نگلتے ہوئے کہا، ہم تو بچپن سے ہی سنتے آئے ہیں کہ جن زیادہ خطرناک ہیں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، اس بات کو چھوڑو کہ کون زیادہ خطرناک ہے، میں تو تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا تھا، تم نے میری جان بچائی تھی۔ اب میں تھوڑا سنبھل چکی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اسے کس نے زخمی کیا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ کبوتر کی شکل میں وہ درخت پر بیٹھا تھا کہ اچانک ایک شکاری نے حملہ کر دیا اور وہ زخمی ہو گیا۔ وہاں سے اڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے وہ تیزی سے اڑنے لگا کہ اچانک تھک ہار کر ہماری چھت پر گر گیا، اور میں نے اسے زخمی پا کر اس کا علاج کر دیا۔
زخمی حالت میں ہونے کی وجہ سے وہ روپ نہیں بدل سکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس سے کیا بات کروں۔ میں بس خاموش تھی۔ میری خاموشی سے تنگ آ کر وہ بولا، تم چپ کیوں ہو؟ میں پھر بھی خاموش رہی۔ پھر اس نے ایک خالی ہاتھ کمر کے پیچھے کیا اور کچھ دیر بعد دوبارہ آگے کیا تو اس کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا جو اس نے مجھے پیش کیا۔ میں نے پھول لینے سے انکار کر دیا۔ وہ ناراض ہونے لگا کہ میں تو شکریہ کی نیت سے دے رہا ہوں۔ پھر میں نے جھجکتے ہوئے پکڑ لیے۔ پھر وہ مسکرانے لگا اور بولا، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا اور میں پھول ہاتھ میں پکڑے وہیں کھڑی رہی۔ میری نظر پھولوں کے گلدستے پر پڑی تو وہ بہت مختلف قسم کے پھول تھے۔ ایسے پھول میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ان سے بے حد مسحور کن خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے وہ اٹھا کر الماری میں رکھ دیے اور خود ادھر ادھر چکر لگانے لگی۔ مجھے عجیب سی ٹینشن ہو رہی تھی۔ کمرے میں گھٹن کا احساس ہونے لگا تو میں نے کھڑکی کھولی اور پاس بیٹھ گئی۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی، پھر تھک ہار کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے دن میں نے اٹھ کر سب کے لیے ناشتہ بنایا۔ خود میرا دل نہیں تھا سو میں نے ناشتہ نہیں کیا۔ وہ تینوں حسب معمول جا چکے تھے۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا کوئی بھی کام کرنے کو۔ جانے سے پہلے سوتیلی ماں اپنے کپڑے استری کرنے کے لیے رکھ گئی تھی، جبکہ میں بددلی سے بیٹھی رہی۔ پھر واش روم میں منہ دھونے گئی۔ واپس آ کر دیکھا تو سب کام ہو چکے تھے۔ کپڑے بھی استری تھے، کچن بھی صاف تھا، گھر بھی صاف ستھرا چمک رہا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہوا، اچانک مجھے اسی جن کی آواز سنائی دی۔ اس نے میرا نام ندا پکارا تھا۔ جہاں سے آواز آئی تھی اس سمت مڑ کر دیکھا تو وہی سامنے کھڑا نظر آیا۔ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر قدرے منہ بنایا اور کہا، یہ سب تم نے کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، میرے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ اسے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے کسی کی بھی مدد کی عادت نہیں، میں اپنا کام خود کرتی ہوں۔ لیکن اس نے کہا کہ وہ میری مدد کرنا چاہتا ہے جس طرح میں نے اس کی مدد کی تھی۔ ویسے مجھے اندر سے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ میرے سب کام ہو گئے، لیکن پھر میں سوچنے لگی کہ میرا وقت کیسے کٹے گا۔ مجھے سوچ پہ ڈوبا دیکھ کر وہ بولا، اگر تمہیں کوئی اور مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میں نے اس کی مزید مدد لینے سے انکار کر دیا اور چپ کر کے بیٹھ گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا، میں تمہارے سب حالات سے واقف ہوں، اگر تم کہو تو میں تمہاری سوتیلی ماں کو مزہ چکھا سکتا ہوں۔ دل تو میرا چاہتا تھا کہ واقعی ایک بار اسے سبق سکھاؤں، لیکن ازلی بزدلی آڑے آ گئی۔ نہیں، رہنے دو، میں خود ہی نمٹ لوں گی۔ پھر اس نے مزید اصرار نہ کیا۔ وہ مجھے سیر کرانے کے لیے لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ وہ کہیں مجھے کہیں اور نہ لے جائے۔ میں منع کرنے لگی لیکن وہ بضد رہا۔ پھر مجھے اس کی ضد کے آگے ہار ماننی پڑی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے جھٹکا لگا اور ہم غائب ہو گئے، اور پھر ایک جھٹکے کے ساتھ ہی بہت خوبصورت وادی میں موجود تھے۔ بالکل خوابوں جیسی دنیا لگ رہی تھی۔ ہر طرف پہاڑ، سرسبز درخت اور جھرنے بہہ رہے تھے۔ میں تو اس منظر میں کھو ہی گئی۔ میں ہر طرف بھاگتی دوڑتی گول گول گھوم رہی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں یہاں موجود ہوں۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ کہنے لگا، دیکھا میں نہ کہتا تھا بہت مزہ آئے گا۔ میں اس کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگی اور بولی، تم نے تو مجھے دنیا کی جنت کی سیر کروا دی۔ میں تو خواب میں ہی بس یہ سب کچھ سوچ سکتی تھی۔ پھر وہ مجھے لے کر آگے بڑھا۔ درختوں پر پھل لگے ہوئے تھے جنہیں دیکھ کر مجھے بھوک لگ گئی اور میں اتار کر کھانے لگی۔ پیٹ پوجا کے بعد پانی کی طلب محسوس ہوئی۔ وہاں جھرنے سے بہتا ہوا پانی ندی میں آ رہا تھا۔ صاف شفاف پانی پیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر کچھ دیر بعد میں نے اسے کہا کہ مجھے گھر جانا ہے۔ پھر وہ مجھے گھر چھوڑ گیا۔ میری طبیعت میں بہت تر و تازگی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی تک کوئی بھی گھر نہیں آیا تھا۔ میں دوپہر کا کھانا بنانے لگی۔ اتنے میں میرے دونوں سوتیلے بہن بھائی آ گئے۔ وہ آتے ہی بولے کہ ہمیں کھانا نہیں کھانا، سو تم ہمارے لیے کھانا مت بناؤ۔ وہ دونوں اپنے اپنے کاموں میں مگن رہتے تھے۔ وہ نہ تو مجھ سے نفرت کرتے تھے اور نہ محبت۔ ان کے نزدیک میں بس ایک کام والی ماسی تھی، اس سے بڑھ کر شاید اور کچھ نہیں۔ خیر پھر میں نے پکانے کا ارادہ ترک کر دیا اور شام ہونے کا انتظار کرنے لگی
تاکہ سوتیلی ماں کے آنے سے پہلے کھانا تیار رکھ سکوں۔ شام ہونے پر میں نے کھانا بنا لیا۔ اتنی دیر میں میری سوتیلی ماں آ گئی۔ آج میرا موڈ کافی اچھا تھا۔ میں نے اپنے چہرے پر تو ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن کھانا رکھنے کے دوران میری سوتیلی ماں نے غور کر لیا۔ وہ مجھے کہنے لگی، تم آج بہت خوش لگ رہی ہو، کیا کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے؟ وہ چپتے ہوئے انداز سے بولی۔ میں نے جواباً کہا، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ مزید کہنے لگی، ایسی بات ہو بھی نہیں سکتی، تمہاری اتنی اوقات ہے جو کوئی تمہیں کچھ دے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے نوالا منہ میں رکھا اور رکھتے ساتھ ہی اس کے تاثرات بدل گئے اور اس نے نوالا منہ سے باہر نکال دیا۔ یہ کیا بنایا ہے؟ اتنا تیز نمک! کھانے کے متعلق یہ کمنٹ سن کر میں بوکھلا گئی۔ وہ غصے سے چیخ رہی تھی۔ پتہ نہیں کس بات کا غصہ تھا جو وہ مجھ پر نکال رہی تھی۔ اس کا چیخنا سن کر اس کے بچے بھی باہر آ گئے۔ وہ دونوں اپنی ماں کو چیخنے سے روک رہے تھے کہ وہ انہیں ڈسٹرب کر رہی ہے۔ وہ عام روٹین میں بھی بہت بدتمیزی سے اپنی ماں سے بات کرتے تھے۔ ان کے کہنے پر بھی وہ چپ نہ ہوئی۔ اس کے اپنے بچے ہی اس کے چیخنے سے تنگ پڑ رہے تھے۔ اپنی بات کا اثر نہ ہوتے دیکھ کر وہ دونوں غصے سے اپنے اپنے کمروں کے دروازے زور سے بند کر کے اندر بند ہو گئے۔ انہوں نے بھی ساری زندگی ماں کو بدتمیزی سے ہی بات کرتے دیکھا تھا، اسی لیے وہ بھی ویسا ہی رویہ اپنی ماں کے ساتھ رکھتے تھے۔ جب وہ چیخ چیخ کر تھک گئی تو اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے لڑائی جھگڑے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں کوشش کرتی تھی کہ لڑائی نہ ہو۔ اچھا خاصا میرا موڈ اس عورت نے خراب کر دیا۔ سر میں درد الگ سے شروع ہو گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، کیوں نہ کھانا چکھ کر دیکھوں۔ میں نے ٹیسٹ کیا تو کھانا اچھا بھلا تھا، اس میں نمک تیز نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں ان سب کو کوستی کھانے کے برتن اٹھانے لگی۔ اس کے بعد کچن صاف کیا اور کمرے میں چلی گئی۔ وہاں جا کر لیٹی ہی تھی کہ اچانک میری سوتیلی ماں کے کمرے کے دروازے بجنے لگے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے طوفان آ گیا ہو، اور وہ خوف کے مارے وہیں گنگ ہو گئی۔ اس کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ کچھ دیر پہلے یہ وہی عورت تھی جس نے چیخ چیخ کر پورا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ اس وقت وہ بھیگی بلی بنی بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازے بجنے بند ہو گئے۔ اس کے حواس بھی بہتر ہونے لگے۔ شور کی وجہ سے سب باہر آ گئے تھے۔ میرے سوتیلے بہن بھائی اور میں، ہم تینوں سوتیلی ماں کے کمرے میں پہنچ گئے۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ہمیں دیکھ کر وہ فوراً ہمارے پاس آ گئی۔ ڈر کے مارے اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بمشکل اس نے ہمیں بتایا کہ کیسے وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک دروازے بجنا شروع ہو گئے۔ اسے لگ رہا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی غیر مرئی مخلوق آ گئی ہے۔ یہ بات سن کر اس کے دونوں بچے بھی ڈر گئے، لیکن مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہو رہی تھی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سامنے وہ نظر آیا۔ مجھے پہلے ہی اس پر شک تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ 100% یہ اسی کا کام تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ وہ کہنے لگا، جب وہ تم پر غصہ کر رہی تھی تو مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس کو ڈرایا جائے۔ میں مسکرانے لگی۔ باپ کے مرنے کے بعد پہلی دفعہ کسی نے میرے لیے کچھ کیا تھا۔ اس وقت وہ مجھے بے حد اچھا لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے ابھی تک مجھے اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ میرے پوچھنے پر اس نے اپنا نام یاسف بتایا۔ میں نے اسے کہا کہ کیا ہماری طرح ان کا بھی خاندان ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں، ہمارے بھی قبیلے ہوتے ہیں، پھر اس میں بہت سے خاندان رہتے ہیں۔ ہم لوگ ایک چھوٹے سے سوراخ میں بھی بچ سکتے ہیں۔ تمہاری طرح میرے بھی ماں باپ ہیں اور ایک بہن ہے۔ ہماری عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اس کے بارے میں مزید جانوں۔ میں نے ایک اور سوال پوچھا، تمہارے ماں باپ اور بہن کہاں رہتے ہیں؟ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ کسی ندی کے کنارے درخت پر رہائش پذیر تھے، لیکن اس کو سردار نے قبیلے سے باہر نکال دیا تھا۔ تقریباً 2 سال کے لیے وہ قبیلہ بدر تھا، اس لیے وہ کہیں بھی رہ لیتا تھا۔ اپنے گھر والوں کے نام لینے پر وہ کچھ افسردہ سا دکھائی دینے لگا، تو میں نے موضوع بدل دیا اور مزید سوال پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ کچھ دیر یوں ہی ہم بیٹھے رہے اور پھر وہ چلا گیا۔ اگلے دن وہ تینوں ناشتے کی ٹیبل پر بالکل خاموش تھے۔ سوتیلی ماں تو خاصی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے ناشتہ لگایا اور کچن میں چلی گئی۔ مجھے لگا شاید آج سوتیلی ماں گھر پر ہی رہے گی، مگر وہ نہیں رکی۔
وہ تینوں ہی چلے گئے۔ شاید اسے گھر پر رہنے سے خوف آ رہا تھا۔ ان کے جانے کے بعد یاسف آ گیا۔ اس نے آج پھر میرے سارے کام کر دیے اور میں آرام سے بیٹھی رہی۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا میں آج بھی کہیں باہر جاؤں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ میرے ساتھ بازار چلے لڑکی بن کر۔ وہ ہنسنے لگا۔ پھر ہم دونوں بازار چلے گئے۔ وہاں پر بہت رش تھا۔ ہم نے مختلف دکانوں پر کپڑے دیکھے۔ یاسف وہاں بھی شرارت کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ وہ ان کے کپڑوں کے تھان آگے پیچھے کر دیتا۔ وہ بیچارے ڈھونڈتے رہ جاتے۔ ایسے ہی گھومتے پھرتے میں نے کچھ خریداری کی۔ پھر ہم کھانے والے سٹال پر گئے۔ وہاں میں نے خوب پیٹ بھر کر اپنا پسندیدہ اسٹریٹ فوڈ کھایا۔ یاسف کی سپیڈ تو مجھ سے بھی زیادہ تھی۔ راستے میں چلتے چلتے اس نے 3-4 آدمیوں کی ٹوپیاں غائب کر دیں۔ وہ بیچارے ڈھونڈتے ہی رہ گئے۔ ایسے ہی شرارتیں کرتے کرتے ہم گھر آ گئے۔ میرا دن بہت اچھا گزرا تھا۔ گھر جا کر میں نے سارا سامان چھپا دیا۔ میں بہت تھک گئی تھی اور یاسف بھی چلا گیا تھا۔ کچھ دیر آرام کے بعد میں اپنی شاپنگ نکال کر دیکھنے لگی۔ ایک عرصے کے بعد میں نے اپنی مرضی کی خریداری کی تھی۔ میں بہت خوش باش تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میری سوتیلی ماں کے ساتھ کسی اور کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے فوراً سارا سامان سمیٹا اور باہر نکل آئی۔ ایک عجیب سے حلیے والے آدمی کو دیکھا۔ شکل سے وہ کوئی عامل لگ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر پریشانی سے ہاتھ اپنے کھلے منہ پر رکھا۔ یہ کہاں سے اسے لے کر آ گئیں؟ اب یاسف کو میں کیسے بلاؤں؟ میں کمرے میں ادھر ادھر چکر کاٹنے لگی۔ وہ آدمی کچھ دیر میری سوتیلی ماں کے کمرے کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر ان کی آواز آنی بند ہو گئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں۔ باہر نکل کر دیکھا تو میرا اندازہ صحیح نکلا۔ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یاسف کو کیسے بتاؤں۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی آ گیا۔ میں نے اسے عامل کے بارے میں بتایا تو اس نے میری بات ہوا میں اڑا دی۔ اس نے کہا کہ یہ سب فریبی عامل ہیں، انہیں کچھ نہیں آتا جاتا۔ اگر کچھ آتا بھی ہوا تو میں بہت طاقتور جن ہوں، مجھ سے مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ میں قدرے ریلیکس ہو گئی۔ اس سے اگلے دن میری سوتیلی ماں گھر پر ہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈور بیل بجی۔ جو دیکھا تو وہی جعلی عامل تھا۔ آتے ہی وہ اپنا کام کرنے لگا۔ اس نے ایک حصار قائم کیا سوتیلی ماں کے کمرے میں اور اس میں خود اور سوتیلی ماں کو بٹھا لیا۔ مجھے تو اس نے ایسے فراموش کیا جیسے میں اس گھر میں ہوں ہی نہیں۔ میں اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی سب دیکھ رہی تھی، کیونکہ میرے کمرے سے سوتیلی ماں کا کمرہ صاف نظر آتا تھا۔ اچانک پیچھے سے یاسف نے آواز دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ مزے سے کھڑا سیب کھا رہا تھا۔ میں تیزی سے کمرے کے اندر چلی گئی اور دروازہ بند کیا۔ میں اسے کہنے لگی، تم تو کہہ رہے تھے کہ وہ نکلی ہے، لیکن کام تو یہ اصلی والے کر رہا ہے۔ لیکن اسے کوئی فرق نہ پڑا، بلکہ بے فکری سے وہ سیب کھاتا رہا۔ وہ مجھے یہی یقین دلا رہا تھا کہ ایسے عاملوں سے روز اس کا بالا پڑتا ہے، یہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بس اس نے مجھے کہا کہ میں یہیں کمرے میں رہوں اور باہر نہ جھانکوں، ورنہ میں خوفزدہ ہو جاؤں گی۔ یہ الفاظ کہتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ میرا دل کیا کہ میں یہ سب دیکھوں۔ میں اس کے منع کرنے کے باوجود بھی کھڑی رہی اور دیکھنے لگی۔ عامل کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، جبکہ سوتیلی ماں کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں واضح نظر آ رہی تھیں۔ وہ خوف کے مارے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اچانک وہاں دھواں چھانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کوئی خوفناک شکل اختیار کر لی، جسے دیکھ کر سوتیلی ماں خوف سے بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں اس خوفناک بلا کی بس بیک سائڈ ہی دیکھ سکتی تھی۔ اس سے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کتنا خوفناک ہوگا۔ پھر عامل اور جن آپس میں باتیں کرنے لگے۔ عامل اسے کہہ رہا تھا کہ کس کے کہنے پر یاسف یہاں آیا ہے۔ یاسف نے اس کے سوالوں کا جواب دینے کے بجائے الٹا اسے دھمکانا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اچانک یاسف نے عامل کو گردن سے پکڑ لیا اور ایک طرف پٹخ دیا۔ وہ عامل سمجھ گیا کہ یہ جن اس کے قابو میں نہیں آنے والا، اس لیے اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بھاگ کھڑا ہوا، اور یاسف کے کہکہے پورے گھر میں گونجنے لگے۔ اس واقعے کے دوران سوتیلی ماں کو ہوش نہیں آیا تھا۔ پھر یاسف بھی غائب ہو کر میرے کمرے میں آ گیا۔ میں بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بولا، تمہیں منع کیا تھا نا کہ مت دیکھنا، کہیں اپنی ماں کی طرح تم بھی بے ہوش ہو جاتی تو؟ وہ میری ماں کہاں ہے؟
ساری زندگی تو اس نے مجھے اپنی اولاد نہیں سمجھا، اگر سمجھا ہوتا تو میرے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھتی۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ یاسف مجھے کہہ رہا تھا کہ دیکھو، تمہارے لیے میں نے اس عورت کو مزہ چکھایا ہے، اس لیے تم پریشان مت ہو۔ میں اسے کہہ رہی تھی کہ جو اس نے میرے ساتھ کیا وہی میں اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی۔ ہر انسان اپنے کیے کا ہی پھل پاتا ہے، اس لیے تم اب اسے تنگ مت کرنا۔ یاسف مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ یہ سب میرے لیے کر رہا تھا، اگر میں ہی خوش نہیں تو پھر اسے یہ سب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر میں باہر گئی اور سوتیلی ماں کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور اسے ہوش دلایا۔ ہوش میں آتے ہی وہ ڈر کے مارے مجھ سے چپک گئی۔ میں نے اسے تسلی دی، اٹھایا اور پھر صوفے پر بٹھایا۔ وہ مجھے اپنے پاس سے اٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ میں کافی دیر تک اس کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ پھر کچن میں گئی تو وہاں پھر یاسف کھڑا نظر آیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولنے لگا، بڑی اپنی سوتیلی ماں کی خدمت کر رہی ہو۔ میں نے اسے کہا، یہ سب میری وجہ سے ہی تو ہوا ہے۔ میری بات کے جواب میں وہ کہنے لگا کہ تم خود کو مورد الزام نہ ٹھہراؤ، یہ سب اس کی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس دوران میں اپنی سوتیلی ماں کے لیے چائے بنا رہی تھی کہ اچانک میرا ہاتھ جل گیا اور میرے منہ سے ہلکی سی سسکاری نکلی۔ وہ فوراً میرے پاس آیا، مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا میرے پاس ایلو ویرا موجود ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ غائب ہو گیا۔ فوراً سے فریش ایلو ویرا جیل لا کر اس نے میرے ہاتھ پر لگائی۔ اس کا میری اتنی کیئر کرنا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے محبت کی کونپلیں پھوٹنا شروع ہو گئی تھیں۔ مجھے گمان ہو رہا تھا کہ شاید آہستہ آہستہ یہ پودا کہیں تناور درخت کی شکل اختیار نہ کر لے، لیکن یہ سب تو میری طرف سے تھا۔ اب اس کے دل کا حال تو مجھے معلوم نہیں تھا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ وہ جائے، میں باہر جا رہی ہوں۔ اس نے شرارت سے میری چٹیاں کھینچی۔ میں اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے چائے کا کپ لے کر باہر چلی گئی، اپنی سوتیلی ماں کو چائے دی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کے اثرات واضح دیکھے جا سکتے تھے۔ اس دوران ہم نے کوئی بات نہ کی، وہ خاموشی سے چائے پیتی رہی۔ پھر اس کے دونوں بچے بھی آ گئے۔ میں اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور دوپہر کے کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ باہر میری سوتیلی ماں اپنے بچوں کو ساری رودات سنا رہی تھی، جسے سن کر بچوں کے چہرے پر خوف کے تاثرات میں بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ اسی طرح دن ڈھل گیا اور رات کی سیاہی نے اپنی چادر بکھیر دی۔ بستر پر بیٹھے میں اپنے بدلتے دل کی کیفیت پر غور کر رہی تھی۔ میں اس سوچ میں تھی کہ کیا میری محبت یک طرفہ ہے یا پھر دو طرفہ؟ اس سوال کا جواب تو یاسف ہی دے سکتا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس سے کچھ بھی پوچھتی۔ میں اپنی خیالی دنیا میں گم تھی کہ اچانک یاسف جن کی طرح حاضر ہو گیا۔ جن کی طرح کیا حاضر ہونا تھا اس نے، وہ تو جن ہی تھا۔ اس نے میرے منہ کے آگے چٹکی بجا کر مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں نے قدرے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ وہ ہنسنے لگا۔ کن سوچوں میں گم ہو؟ وہ مجھے دیکھ کر بولا۔ کبھی کبھی وہ مجھے اپنی سہیلی لگتا تھا۔ اپنی اس سوچ پر مجھے ہنسی آ گئی اور میں مسکرانے لگی۔ پھر سر جھٹک کر اس کو دیکھ کر میں نے اس سے کہا کہ میں اس سے ایک سوال کروں؟ وہ کہنے لگا، ہاں پوچھو۔ کچھ دیر بعد میں بولی، کیا تمہیں کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے؟ کچھ دیر پرسوچ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ میری طرف دیکھ کر بولا، ہاں ہوئی تو ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے مزید پوچھا، کیا تمہاری طرح جننی تھی وہ بھی؟ چھوڑو بھی، جو بھی تھی، تم جان کر کیا کرو گی؟ اس نے ہمیشہ کی طرح اس بات کو بھی ہوا میں اڑا دیا۔ میں اور کچھ بھی نہ پوچھ سکی۔ سست رفتاری کے ساتھ دن گزر رہے تھے۔ اس دن کے بعد سے میری سوتیلی ماں کا رویہ قدرے بدل گیا تھا۔ وہ اب پہلے کی طرح روکھا نہیں بولتی تھی، بلکہ زیادہ تر تو خاموش رہنے لگی تھی۔ میں بھی اس سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ وہ اکثر اکیلی بیٹھی نہ جانے کن خیالوں میں کھوئی رہتی۔ ایک دن اس نے مجھے بلایا اور مجھ سے اپنے سابقہ رویے کی معافی مانگی۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑے اور کہا کہ میں نے انہیں معاف کیا۔ یاسف کے ڈرانے سے کم از کم میری سوتیلی ماں کو احساس تو ہوا، لیکن پھر بھی مجھے خوشی کا احساس نہ ہوا۔ دل میں عجیب سی اداسی تھی۔ پھر اس نے اپنے دونوں بچوں کو بلایا اور انہیں سمجھایا کہ وہ بھی مجھے اپنی بڑی بہن تسلیم کریں اور میرے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں۔ اتنے سالوں کا گیپ اتنی جلدی تو کور نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے اسبات میں سر تو ہلا دیا،
لیکن اندر سے شاید وہ اس تبدیلی کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ خیر، اب میری سوتیلی ماں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی تاکہ اسے بھی کاروبار کی سمجھ بوجھ ہو، لیکن میری سوتیلی بہن میرے ساتھ کام میں ہاتھ نہیں بٹاتی تھی۔ اس کی ماں اسے بولتی تھی لیکن وہ اپنی ماں کی بات کم ہی مانتی تھی۔ یاسف اگر آ جاتا تو وہ میری مدد کر دیتا تھا، لیکن آج کل وہ بھی کم ہی آتا تھا۔ میرا دل کرتا تھا وہ ہر وقت میرے ساتھ رہے، لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔ کافی دنوں بعد رات کو یاسف میرے پاس آیا۔ اس وقت میں چائے پی رہی تھی۔ میرے پاس آ کر وہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اتنے دنوں سے میں آیا نہیں، تمہیں میری یاد نہیں ستائی کیا؟ میں نے مصنوعی انداز میں کہا، میں بھلا کیوں تمہیں یاد کرنے لگی؟ چائے کا سپ لیتے میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ اس نے چائے کا کپ میرے ہاتھ سے اچک لیا اور ایک ہی گھونٹ میں ساری کی ساری پی گیا۔ میں نے ایک مکہ اس کی کمر میں جڑ دیا۔ ایک بلند کہکہا اس کے منہ سے نکلا۔ میں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی اور دبے دبے الفاظ میں کہا، کوئی سن لے گا؟ اسے کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ وہ کہنے لگا، سنتا ہے تو سنے۔ اس کا یہ من موجی سا انداز مجھے پسند تھا۔ اسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اتنے دنوں سے کہاں غائب تھا۔ کہنے لگا، میں تو جانتی ہوں کہ وہ قبیلہ بدر ہے، وہ تو کسی سے نہیں مل سکتا، لیکن اس کے ماں باپ اور بہن بھائی کبھی کبھی اس سے ملنے آتے ہیں۔ وہ آج کل آئے ہوئے تھے، اس لیے وہ مجھ سے ملنے نہیں آ سکا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کو قبیلے سے کیوں نکالا گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک جننی کو پسند کرتا تھا جو کسی اور کی منگیتر تھی۔ وہ جس کی منگیتر تھی اس نے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا تھا۔ اسے پتا چل گیا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ جنات کے ہاں یہ قانون ہے، کسی اور کی منگیتر پر نظر رکھنا جرم ہے۔ اس نے سب کو بتا دیا اور یوں یاسف قبیلہ بدر کر دیا گیا۔ اس کی محبت والی بات سن کر میرا دل اندر سے ٹوٹ گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں خود پر قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تھک گئی ہوں اور کچھ دیر سونا چاہتی ہوں۔ پھر وہ چلا گیا اور میں بستر پر لیٹ کر آنسو بہانے لگی۔ زندگی میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی تھی، لیکن جس سے کی تھی وہ کسی اور سے پیار کرتا تھا۔ یہ سب سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح میں اٹھی تو میری سوتیلی ماں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ آج سورج کہاں سے نکلا ہے۔ اس نے مجھے دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا اور ناشتے کا پوچھا۔ میں نے کہا، میں خود بنا لوں گی، آپ زحمت نہ کریں۔ اس نے اصرار کیا کہ آج وہی بنائے گی۔ پھر میں نے ان کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ آج تو اس نے سب کے ساتھ مجھے بٹھا کر ناشتہ کروایا۔ مجھے چونکہ ان کے ساتھ کھانے کی عادت نہیں تھی، اس لیے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا، سب گھر پر ہی تھے۔ آج میری سوتیلی ماں نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے ضروری بات کرنا چاہتی ہے۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ اس نے مجھے بتایا کہ آج کل کاروبار میں بہت نقصان ہو رہا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ میری شادی کر دے جلد از جلد۔ اس کے ماموں کا بیٹا ہے جس سے وہ میری شادی کرنا چاہتی ہے، اور وہ بہت امیر ہے۔ شادی کے بعد وہ ہمارے کاروبار کو دوبارہ سیٹ کرنے میں مدد بھی کرے گا۔ میں نے اس سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے مجھے سوچنے کا وقت دیا۔ اس نے کہا کہ وہ کل اس کو بلا رہی ہے، میں اس سے ایک بار مل لوں اور پھر فیصلہ کروں۔ رات کو جب مجھے تنہائی میسر ہوئی تو میری سوچوں کا رخ اپنی سوتیلی ماں کے بتائے ہوئے رشتے کی طرف ہو گیا۔ میں نے کبھی شادی کا سوچا نہیں تھا۔ زندگی اتنی تلخ رہی تھی کہ کبھی اس کی طرف خیال ہی نہیں گیا۔ میری سوچوں کو سٹاپ لگانے کے لیے یاسف ہمیشہ کی طرح آن ٹپکا۔ مجھے کہنے لگا، تم کن سوچوں میں مگن ہو؟ میں نے ٹھنڈی آہ بھری اور اسے رشتے کا بتایا۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ اب تو میری سوتیلی ماں کے ساتھ میرے تعلقات بھی خراب نہیں ہیں۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ مجھے اپنی سزا کے ختم ہونے کا بتا رہا تھا کہ 2 سال ہونے میں صرف چند دن رہ گئے ہیں، پھر وہ واپس اپنے قبیلے میں چلا جائے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ اپنی محبوبہ سے شادی کرے گا؟ اس نے کہا کہ وہ اسی محبت کی تو سزا بھگت رہا ہے۔ ویسے بھی اب تک اس کی شادی ہو چکی ہوگی، وہ بھی آگے بڑھ گئی ہوگی اور میں بھی اسے بھول چکا ہوں۔ شاید وہ محبت نہیں تھی بلکہ وقتی جذبات تھے۔ اسی طرح باتیں کرتے کرتے کافی وقت گزر گیا اور پھر وہ چلا گیا۔ میں بھی سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔
میرے ذہن میں یہی چل رہا تھا کہ میری محبت یک طرفہ ہے اور وہ تو انسان بھی نہیں۔ اس سراب کے پیچھے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، بہتر یہی ہے کہ میں بھی وقت پر صحیح فیصلہ لوں اور آگے بڑھ جاؤں۔ میں نے اس رشتے کے بارے میں سوچنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلے دن وہ لوگ آ گئے، میری سوتیلی ماں کی ممانی اور اس کا بیٹا آئے تھے۔ میں تیار ہوئی اور چائے کا سامان لے کر ان کے سامنے آ گئی۔ دیکھنے میں وہ لوگ کافی سلجھے ہوئے اور باوقار لگ رہے تھے۔ مجھ سے بہت اچھے سے ملے، چند ایک باتیں ہوئیں، پھر لڑکے کی ماں نے کہا کہ ہم دونوں الگ بیٹھ کر اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن میں نے انکار کر دیا اور لڑکے نے بھی کوئی خاص دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اجازت لی اور واپسی کی راہ لی۔ میں بھی کمرے میں آ گئی۔ میرا دل بہت اداس تھا، مجھے اپنے ماں باپ یاد آ رہے تھے۔ میں ان کے لیے دعا کرنے لگی۔ کچھ دیر صدقے دل سے دعا کرنے کے بعد میں فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ بیسن میں پانی کھول کر میں منہ دھونے لگی تھی تو اچانک پانی کے بجائے وہاں سے دھواں نکلنے لگا اور میرے پورے واش روم میں پھیل گیا۔ میں دروازہ کھول کر کھانستی ہوئی باہر آئی، پھر میرا کمرہ لرزنے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے طوفان آ گیا ہو۔ کمرے میں موجود ہر چیز ادھر ادھر اڑ رہی تھی۔ میں نے ڈر کے مارے کانوں پر ہاتھ رکھے اور آنکھیں بند کرتی نیچے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد سب بند ہو گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو اب سب کچھ تھم چکا تھا۔ کمرے میں موجود ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ میں خوف سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہے، کہیں یہ یاسف تو نہیں کر رہا یہ سب؟ لیکن ایسا مذاق تو اس نے کبھی میرے ساتھ نہیں کیا۔ میں نڈھال سی ہو کر بیڈ پر گر پڑی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے جسم میں جان نہ ہو۔ اتنے میں یاسف آ گیا۔ مجھے یوں بے حال دیکھ کر وہ قدرے فکر مند ہوا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے اس پر غصہ آیا اور میں نے اس سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ وہ تو ابھی آیا ہے۔ کچھ دیر بعد وہاں ایک دھوئیں کی شکل میں ایک اور جن ظاہر ہوا، جسے دیکھ کر ہم دونوں حیران ہو گئے اور سارا معاملہ ہماری سمجھ میں آ گیا کہ یہ اس کی کارستانی ہے۔ میں اسے نہیں جانتی تھی لیکن یاسف ضرور جانتا تھا۔ وہ غصے سے اس دوسرے جن سے مخاطب ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ مکارانہ ہنسی ہنسا اور بولنے لگا، مجھے پتا چلا تھا کہ تم آج کل کسی آدمزادی کے عشق میں مبتلا ہو۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی تمہاری محبوبہ کو اپنی محبوبہ بنا ڈالوں۔ یہ سن کر یاسف کو غصہ آ گیا۔ وہ غصے سے بولتے ہوئے اسے کہنے لگا کہ وہ اپنی حد میں رہے، ویسے بھی وہ سزا پا چکا تھا اور اس کی منگیتر سے بھی دوبارہ کوئی تعلق نہیں رکھا۔ لیکن دوسرا جن جس کا نام واجد تھا وہ دل میں اس بات کو لیے بیٹھا تھا۔ پھر یاسف نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر لگا دیا۔ وہ دوسرا جن بھی غصے سے پاگل ہونے لگا۔ وہ دونوں لڑنے لگے۔ کچھ دیر لڑنے کے بعد اس دوسرے جن نے مجھے پکڑا اور لے جا کر غائب کر دیا۔ اس نے مجھے جہاں لا کر قید کیا تھا وہاں ایک اور لڑکی بھی موجود تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ پھر میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیوں قید ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں ایک جن زادی ہوں اور مجھے میرے شوہر نے قید کر رکھا ہے کیونکہ ماضی میں کسی اور کو پسند کرتی تھی، لیکن یہ میرا منگیتر تھا۔ مجھے یہ کبھی پسند نہیں تھا، لیکن ہمارے یہاں کسی کے ساتھ ایک بار منگنی کر دی جائے تو پھر دوبارہ توڑی نہیں جاتی۔ اس کی بات سن کر مجھے پتا چلا کہ یہ تو وہی ہے یاسف کی محبوبہ۔ میں نے اس سے کہا، کیا تم یاسف کو پسند کرتی ہو؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ میں اس کو کیسے جانتی ہوں۔ میں نے اسے ساری کہانی بتائی کہ کیسے میں اور یاسف ملے اور ہماری دوستی ہو گئی، لیکن واجد کو لگتا ہے کہ ہمارے درمیان کچھ ہے، لیکن ہم تو صرف دوست ہیں۔ اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گئی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ وہ یاسف کے ساتھ بھاگ جاتی، وہ بھاگی کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ بھاگ جاتی تو خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ جنات کا غصہ بہت تیز ہے، یہ ہر چیز تہس نہس کر دیتے ہیں۔ لیکن اس نے واجد سے شادی کی تھی تو اس سے کوئی بددیانتی نہیں کی، لیکن وہ اپنے برے رویے کی وجہ سے اس کے دل میں جگہ نہیں بنا سکا، اور اپنے شک کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی اور خود کی زندگی بھی اجیرن کر رکھی تھی۔ اب تو حد ہی کر دی تھی واجد نے، اپنی بیوی کو ہی قید کر دیا۔ مجھے امید تھی کہ یاسف مجھے ڈھونڈ ہی لے گا اور یہاں سے باہر نکال دے گا۔ میں بھی خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ ایسے ہی کافی وقت گزر گیا۔ پھر واجد جن ہم دونوں کے پاس آیا۔
اسے دیکھ کر میرا دل کیا کہ اس کو مار ہی ڈالوں۔ اپنے شک کی بنا پر اس نے اپنا سکون تو خراب کیا ہی تھا، ساتھ میں دوسروں کا بھی جینا حرام کیا ہوا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ یاسف مجھے بچانے کے لیے یہاں ضرور آئے گا اور موقع پا کر واجد اسے پکڑ لے گا اور مار ڈالے گا۔ کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ یاسف کہاں گیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ ایسا نہ ہو یاسف کے ہاتھوں تم ہی مارے جاؤ۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی بولتا رہا، پھر غائب ہو گیا۔ میں بھی تھک گئی تھی، ٹیک لگا کر سستانے لگی۔ میں جاگی سوئی والی کیفیت میں تھی کہ مجھے لگا کسی نے میرے پیر کا انگوٹھا ہلایا ہے۔ میں اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تو سامنے یاسف مسکراتا ہوا نظر آیا۔ مجھے خوشگوار حیرت ہوئی کہ یہ اتنی جلدی پہنچ گیا۔ واجد کی بیوی بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی، لیکن یاسف نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ میں نے یاسف کو بتایا کہ واجد نے کیسے اپنی بیوی کو تنگ کر رکھا ہے۔ ساری باتیں سن کر بھی اس نے کوئی خاص رد عمل نہ دیا۔ مجھے کہنے لگا، میرا ہاتھ پکڑو، نکلے یہاں سے۔ اتنی دیر میں واجد آیا اور اس نے آتے ہی پتہ نہیں کیا یاسف پر پھینکا کہ وہ تڑپنے لگا، لیکن چند منٹ بعد ہی اس نے خود کو سنبھال لیا اور کچھ پڑھ کر واجد پر پھونک ماری۔ وہ کتے کی شکل اختیار کر گیا۔ یاسف نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر وہاں سے نکلنے لگا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ جننی کو بھی آزاد کر دے۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو آزاد کر دیا اور مجھے لے کر آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ تو اسے پسند کرتا تھا، پھر اس کی مدد کیوں نہیں کر رہا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے اسے چھوڑ دیا تھا، اب میری طرف سے وہ مرے یا جیے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اگر میں نے دوبارہ اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھا اور قبیلے میں کسی کو بھی پتہ چل گیا تو اس بار کی سزا بہت سخت ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے بار بار سزا کاٹنی پڑے۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ میں بھی تھک گئی تھی اور سونا چاہتی تھی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں آج آئے رشتے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میرا شمار بھی ان لڑکیوں میں تھا جو محبت تو کسی اور سے کرتی ہیں، لیکن شادی کسی اور سے۔ مجھے محبت ہوئی بھی تو کس سے؟ ایک جنزادے سے۔ ایسے ہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن میری سوتیلی ماں آ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ ان لوگوں کو رشتہ پسند ہے، وہ منگنی کرنا چاہتے ہیں۔ تم بتاؤ تمہیں وہ لوگ کیسے لگے؟ میں نے اسے کہا کہ جیسے آپ کو ٹھیک لگتا ہے ویسا کریں۔ یہ کہتے ہی میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح یاسف حاضر ہو گیا۔ میں اداس سی اسے دیکھنے لگی۔ میری اداسی کو اس نے محسوس کر لیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا، اداس کیوں ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں تم مجھ سے پیار کرتی ہو، لیکن میں تمہیں آزمائش میں نہیں ڈال سکتا۔ میرے بہت سے دشمن ہیں جو میری وجہ سے تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ پہلے بھی واجد تمہیں نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اللہ نے مجھے وسیلہ بنا کر بھیج دیا، لیکن میں ہر وقت تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا۔ اور ویسے بھی ہم دونوں مختلف ہیں، تم انسان اور میں جن۔ بہتر یہی ہے کہ تم مجھے بھول کر اپنی زندگی شروع کرو۔ ویسے بھی میری سزا کی مدت ختم ہو چکی ہے، میں اب تم سے ملنے نہیں آؤں گا، لیکن اگر کبھی تمہیں میری ضرورت پڑے تو میرا نام لینا اور میں آ جاؤں گا۔ میں نے اسے کہا کہ ایک آخری بار وہ مجھے بتا دے، کیا اس کے دل میں میرے لیے ذرا بھی محبت نہیں تھی؟ وہ کہنے لگا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، اسی لیے مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، خود سے دور بھی اسی لیے کر رہا ہے۔ یہ سن کر میرے دل کو بھی راحت مل گئی کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اسی خوشی کے سہارے میں زندگی گزار لوں گی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے وہ تمام چیزیں نکالی جو اس نے مجھے تحفے میں دی تھی۔ وہ پھول آج بھی اسی طرح مہک رہے تھے اور ان کی تر و تازگی برقرار تھی۔ وہ تمام شاپنگ جو اس نے مجھے کروائی تھی، سب میں نے بہت سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔